اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ، وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم سے فرمایا انی متوفیک و رافعک الی، کہ بے شک میں تمہیں توفی کرنے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں اپنی طرف۔ اب یہ اہم ترین پورشن ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، جس کو قادیانیوں نے مس یوز کیا اور بعض ماڈرن سکالرز نے بھی اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کی، اور وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے فرمایا تھا کہ بے شک میں تمہیں موت دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ قرآن حکیم میں جب کبھی بھی کسی کے موت کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لفظ توفی کا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم جو جنازے کی دعا مانگتے ہیں جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ میں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو ہم موت ہی اس کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر مجھے موت دینا تو ایمان کی حالت میں موت دینا۔ عربی زبان میں توفی کا جو استعمال ہے وہ اس موت کے لیے بھی ہوتا ہے جو ہم عموماً موت سمجھتے ہیں، کسی شخص کا روح کا پرواز کر جانا اور دنیا میں پھر دوبارہ واپس نہ آنا۔ لیکن عربی زبان کے اندر توفی کی ٹرم نیند کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ وہ سورہ الزمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بھی کئی جگہ یہ ٹاپک قرآن میں ڈسکس ہوا ہے، لیکن سورہ الزمر کے اندر جس شان سے ڈسکس ہوا ہے اس میں آپ کو یہ والا مضمون سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ توفی کے ترجمے کے اعتبار سے آیت نمبر ہے 42، سورہ الزمر آیت نمبر 42، سورت نمبر ہے 39 اور پارہ 24۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہے جو کہ کسی بھی نفس کو موت دے دیتا ہے، موت کے وقت توفی کر دیتا ہے۔ واللتی لم تمت، اور جس کو موت نہیں دینی ہوتی، فی منامہا، تو اس کو نیند کی حالت میں توفی کر لیتا ہے، کیونکہ سٹارٹ ہوا ہے توفی سے۔ تو اگر توفی کا معنی صرف موت لیا جائے تو یہاں تو اللہ نے دو معنی لیے ہیں کہ اللہ اپنی طرف لے لیتا ہے اس کو جس کو موت دے دے، یا جو نیند کی حالت میں ہوتا ہے اسے بھی اپنی طرف لے لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کو اپنے پاس ہی رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کے لیے ابھی فیصلہ موت کا نہیں ہوتا تو اس کا وہ واپس بھیج دیتا ہے اس نفس کو جو اس نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، روح کو۔ وہ اب متشابہات ہے کہ کس فارم میں، تو واپس بھیج دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس میں بالکل توفی کا قرآن سے ہی دوسرا معنی بھی ثابت ہو گیا۔ ویسے اس کا ایک اور معنی بھی ہے، وفیت کل نفس بما کسبت، یہ ورڈکٹ قرآن میں کئی جگہ آئی ہے کہ قیامت والے دن ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، وہ بھی توفی ہوتا ہے۔ پورا پورا اٹھا لینا کسی کو، یہ بھی توفی۔ نیند کی حالت میں جسم کا وہیں رہنا، روح کا اٹھا لینا سورہ زمر کی آیت کے تحت، یہ بھی توفی۔ اور قیامت والے دن نیک یا برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دینا، یہ بھی توفی۔ ایک ہی ورڈ ہے جو مختلف جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ بنیادی ڈاکٹرن کلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ میں اس پہ ڈیٹیل بھی کوسچن آنسر سیشن میں ریکارڈنگ کرواؤں گا۔ آلریڈی میں نے مسئلہ نمبر 12 ریکارڈ کروا دیا ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، جو قادیانیوں کی طرف سے دھوکہ دیا گیا، یا جاوید احمد غامدی صاحب نے جو اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی ہے، بدنیتی کے ساتھ نہیں، ان کو سمجھ ہی وہی آئی، تو میں نے ان کے وسوسوں کے جواب اس میں دیے ہیں کہ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔
حیات مسیح اور نزول مسیح کا اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے صدیوں سے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو وہ قرآن سے اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو میں نے ایک بات کا جواب دیا تھا، چند چیزیں میں اب قرآن کلاس چونکہ متحمل نہیں ہے کہ ہم اس پہ ڈیٹیل بات کریں، میں موٹی موٹی ڈاکٹرن کلیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو فتنہ سمجھ آ جائے وہ کیا ہے۔ وہ لفظ توفی کا ہے، وہ کہتا ہے نہیں توفی کا تو مطلب ہی موت ہے، تو قرآن میں تو توفی میں نے 3 معنوں میں ثابت کر دی، اعمال کا پورا پورا بدلہ، نیند کی حالت میں نفس کا یا روح کا اٹھایا جانا، اور موت کی حالت میں اٹھایا جانا، یہ تینوں کے لیے توفی کا لفظ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جو کیس ہے وہ اتنا یونیک ہے کہ توفی کی ٹرم جو مکمل طور پہ اپلائی ہوتی ہے نا ہر لحاظ سے، وہ عیسیٰ ابن مریم پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روح اور جسم دونوں سمیت اٹھا لیا، مکمل اٹھا لیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں لفظ کیا ہے، انی متوفی کا، میں تجھے توفی کروں گا، ورافعک الیہ، اور تجھے اٹھا لوں گا۔ اور کسی جاندار کی موت کے لیے اللہ نے قرآن میں کبھی نہیں کہا کہ ہم اسے موت دیتے ہیں اور اپنے پاس اٹھا لیتے ہیں۔ یہ تو ہے کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے مرنے کے بعد۔ اٹھا لینا، رافعو کا ارفا کہتے ہیں اٹھانا، بلند کرنا۔ اب یہ ہم جیلم شہر میں جس ایریے میں یہ پورا سطح مرتفع پوٹھو ہار کہلاتا ہے، ارتفاع بلند جگہ۔ تو اب یہ صرف توفی نہیں ہے، رافعو کا الیہ، اٹھا لوں گا اپنی طرف۔ یہ الفاظ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ اس کو سپورٹو سورہ نساء کی آیات ہیں، وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، وہ آج میں ڈسکس نہیں کروں گا، وہ انشاءاللہ اسپیشل ریکارڈنگ ابھی کروائی، ویسے آلریڈی میں کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر 12، اس میں نے ساری احادیث کور کی ہیں اور ساری آیات کراس ریفرنس کے طور پہ۔ تو یہ غیر معمولی ہے۔ نیند والی توفی تو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو دعا کیا مانگے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ سے زندگی دی۔ چونکہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اور بخاری میں جو سوتے وقت کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یا باسمک اموت و احیا، دونوں ورڈ درست ہیں، میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں۔ تو وہ آپ رات کو مر رہے ہوتے ہیں، ایک فارم ہے مرنے کی۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے توفی کیا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ وہ کہتے ہیں چلو اٹھانا تو سمجھ آتا ہے، پھر توفی کیا ہوئی ہے؟ موت دی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں زندہ اٹھایا گیا، تو زندہ ہے تو یہاں تو توفی ہے۔ تو توفی کا معنی ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ موت دی ہے؟ کیونکہ غامدی صاحب ایک سٹیپ آگے ہیں، وہ قادیانیوں والا عقیدہ نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی قبر ہے کہیں پہ، یہ بھی مسکنسیپشن ہے۔ وہ صرف یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے موت دی، اس کے بعد ان کو لاش سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا تاکہ ان کی لاش کی بے رغبتی نہ ہو۔ تو آدھا عقیدہ وہ ہمارے والا مانتے ہیں۔ یہ آپ نے فرق کرنا ہے دونوں میں، جس کا جتنا جرم ہے اتنا ہی ہائی لائٹ کرنا ہے۔ یہ بات ان کو اس لیے ماننی پڑتی ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن میں الفاظ بہت غیر معمولی ہیں، کیونکہ ہے متوفی کا و رافعو کا الیہ، تو اب اس سے تو بھاگ نہیں سکتے نا۔ تو وہ کہتے ہیں ہوا یہ تھا کہ جب یہودی ان کو پکڑنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو موت دی اور فرشتوں نے ان کو جسم سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں زندہ اٹھایا، تو وہ کہتے ہیں پھر توفی کیا ہوئی؟ تو ہم کہتے ہیں توفی کا معنی قرآن سے ہم نے 2 ثابت کیے ہیں، نیند اور موت۔ تو آپ کو یہ کیا چیز مجبور کر رہی ہے کہ آپ اس کا ترجمہ موت کر رہے ہیں اور نیند نہیں کر رہے؟ ہمارے نزدیک اگر یہ ترجمہ آپ نے اس کا کرنا ہے تو آپ یہ کریں کہ ان پہ غنودگی طاری کی اور پھر ان کو اوپر اٹھا لیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے کہ آپ پہ غنودگی طاری ہوتی تھی، اس دوران آپ پہ وہی نازل ہو جاتی تھی۔ غنودگی طاری ہوئی، کوئی خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے، کوئی شرعی حکم دے دیا۔ یہ انبیاء کے ساتھ یہ سٹیٹس رہتا ہے، اور غنودگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تاکہ ارد گرد کے حالات و واقعات سے الگ ہو کر کنسنٹریشن ہو جائے۔ تو اگر وہ ترجمہ کرنا ہے کسی نے تو یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تھوڑی دیر کے لیے نیند کا غلبہ کیا تاکہ ایک دوسری فیز میں چلے جائیں اور پھر ان کو اٹھا لیا۔ ورنہ تو میں آپ کو صحیح طرح بتاؤں کہ انسان کے جو ایکسپریشن ہے نا، اگر بندہ بالکل ہوش و آواز میں ہو، اسے 2 فرشتے آگے اٹھا کے اوپر لے جائیں تو چھوٹی موٹی چیخ اس کی نکل جاتی ہے پھر بھی،
تو یہ اس طرح کی جو ایکسپیرینسز اللہ تعالیٰ کرواتا ہے نا انبیاء کو بھی. تو حالانکہ یہ دیکھ لیں حضرت مریم کو فرشتوں نے آگے بشارت دی ہے بیٹے کی, لیکن جب بیٹا ہو گیا ہے پوری بشارتیں بھی ہیں, پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کاش میں مر گئی ہوتی, اب میں منہ کیا دکھاؤں گی. حالانکہ ایک عورت کو آ کے فرشتے نے بشارت دی ہے تو اس کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, لیکن انسان ہی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا ہم نے سنا, پہلے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے, تو سب کچھ کر سکتا ہے. جب بشارت ملی تو کہ میرا بیٹا کیسے ہو, میں تو میری بیوی بانجھ ہے, یہ تو باتیں کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. وہ کی اس لیے بحیثیت انسان تو بہرحال انسان ہے, اس کے ساتھ کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں. انسان یعنی مسبب الاسباب کے ساتھ اسباب کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اصل میں, اور یہ انسان کے ساتھ اللہ نے رکھی ہے چیز, یہ کوئی عیب نہیں ہے کسی انسان کا, اللہ نے خود رکھی, یہ نیچرل ہے. یہ آپ پتہ ہے 2014 کے دھرنوں میں وہ سپیکر میں دھڑل آواز آئی تھی, تو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب شیخ الاسلام, ان کے کیا ایک دم وہ, یہ نیچرل ہے, وہاں کوئی بھی ہوتا یہی کچھ ہونا تھا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھانا تھا, تو یقیناً ان پہ غنودگی طاری کی, پھر اوپر اٹھا لیا اپنے پاس. اچھا, اس کو سپورٹو وہ سورہ نساء کی آیات ہیں جن میں ان ڈیپتھ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر اس عقیدے کو, ویسے تو یہاں سے بھی کلیئر ہے, وہ 156 سے 159 تک آیات ہیں سورۃ النساء کی. اور اگر آپ کو موقع ملے تو سورہ نساء کی ان آیات کے کانٹیکسٹ میں تفسیر ابن کثیر میں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ سے درجنوں احادیث انہوں نے نزول عیسیٰ اور حیات مسیح کے بارے میں ساری ایک جگہ جمع کر دی ہیں تفسیر ابن کثیر میں, سورہ نساء کی آیت نمبر 156 سے لے کر 159 تک. اور حدیثوں کا کسی کو شوق ہے تو وہاں سے دیکھ لے, ہمارا تو یہ عقیدہ قرآن سے ہی ثابت ہے, حدیثیں اس کو مزید بریف کرتی ہیں, ادروائز قرآن اپنے اس عقیدے میں بالکل واضح ہے. یہ پانا نمبر 6 میں جا کے سورہ نساء کے بالکل اینڈ پہ آیات آتی ہیں, آیت نمبر 156 سے لے کے 159 تک. یہودیوں کے اوپر فرض جرم اللہ تعالیٰ نے عائد کرتے ہوئے ان کی ساری کی ساری برائیاں گنواتے ہوئے اس چیز کا بھی ذکر کیا, وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اللہ نے پہلے ذکر کیا, ہم نے ان کو بندروں اور خنزیر کی شکلیں ان کی بنا دی, تو اس میں ان کے کئی جرائم گنائے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود مان لیا. اس میں سے پھر اللہ نے کہا کہ ایک جرم یہ بھی تھا وَبِكُفْرِهِمْ, ان کا کفر کرنا, اور قَوْلِهِمْ عَلَى مریم, اور مریم پہ جھوٹ باندھنا, بہتانًا عظیما, بہت بڑا, کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی برائی کی ہے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ, اور ان کا یہ جھوٹا قول, یہ بولنا کہ انہوں نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے. یہاں پہ رسول کا لفظ ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ غلبہ میرا اور میرے رسولوں کا ہوگا. رسول کبھی قتل نہیں ہوتا, نبی قتل ہوئے ہیں, رسول قتل نہیں ہوتے. کیوں؟ رسول وہ ہوتے ہیں جو دھمکی لگاتے ہیں کہ ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب آپ پکڑے گا. تو جو پوری زندگی دھمکی لگاتے رہے وہ کافروں کے ہاتھوں اگر مارے جائیں تو اللہ تعالی کی قدرت اور ان کی رسالت سٹیک پہ لگ جائے گی. ہاں, جو نبی آگے دھمکی نہیں نہ لگاتا, صرف دعوت دیتا ہے, اس کے بارے میں یہ رول نہیں ہے. حضرت نوح نے دھمکی لگائی, اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو بچا لیا, مخالفین غرق ہوئے. شعیب علیہ السلام کے مخالفین غرق ہوئے, ہود علیہ السلام کے, صالح علیہ السلام کے, اور ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی. لیکن اس دفعہ ذرا سنت ڈیفرنٹ فارم میں ہوئی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ صحابہ کی تلواریں مسلط کر دی اللہ نے, کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, 23 سال سے تمہارے تماشے دیکھ رہے ہیں, اب عذاب آئے گا اور صحابہ کی تلواروں سے تمہیں قتل کیا جائے گا اگر اسلام قبول نہیں کرو گے یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ عذاب استیصال تھا ان پہ. بہر اللہ کا کرم ہوا کہ اکثریت نے ویسے ہی اسلام قبول کر لیا. تو جو انبیاء دھمکی لگاتے ہیں نا کہ یہ کرو ورنہ یہ ہو جائے گا دنیا میں تمہارے ساتھ, تو وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. اور جو صرف دعوت دیتے ہیں, جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے, حضرت زکریا علیہ السلام تھے, ان کو شہید کر دیا گیا کیونکہ وہ رسول نہیں تھے, وہ
نبی تھے. یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ جو کہ اللہ کا رسول ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، جس کے بارے میں نے تقدیر میں طے کیا ہو کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، یہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. تو ہڈی ایسی دی تیسی. یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. بریکٹس، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو ان کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو صلیب چڑھایا گیا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے اوپر معاملہ مشتبہ ہو گیا، ایمبیگوس ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ان کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، اور جو اختلاف کر رہے ہیں نا اس کے حوالے سے کہ عیسیٰ کے ساتھ ہوا کیا تھا، وہ لوگ تو شک کے اندر مبتلا ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ہاں گمان کی پیروی کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں وہ سولی چڑھ گئے، کوئی کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یہ بات یقینی ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے. اچھا جناب، یہ اب ناممکن تھا کہ یہاں پہ کوئی ترجمہ کر لے کہ جی ان کو موت آ گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً قتل نہیں ہوئے، ان کو سولی نہیں دیا گیا، بلکہ وہ اٹھا لیے گئے اللہ کی طرف. اب کسی کا دماغ ہی خراب ہو تو وہ یہ ترجمہ کرے گا کہ وہ مر گئے، نعوذ باللہ. اللہ کہہ رہا ہے اٹھا لیے گئے. یہ بڑا اچھا موقع تھا. اللہ فرماتا نہ قتل کیے گئے نہ سولی دیے گئے، بلکہ اللہ نے ان کو بڑی عزت کی موت دی، اور جاؤ فلاں جگہ پہ ان کی قبر ہے. اس کی بجائے کیا آ رہا ہے؟ اٹھا لیے گئے اللہ کی طرف، اور معاملہ مشتبہ ہو گیا کس کے اوپر؟ ان کے مخالفین کے اوپر. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ غالب ہے، اللہ کی قدرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح کا غیر معمولی واقعہ کر سکتا ہے، اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے یہ کیا. یہ اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ ایک چیز سیٹ کرنی تھی. شیطان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، حکمت ہے اس کی کہ اس کے ذریعے ہمیں آزمانا ہے. نہ شیطان ہوندہ تھے نہ اسی ایتھے بیٹھے ہوندے نہ خرچہ کر کے. تو یہ ہر چیز ہرڈلز اور مشقتیں، آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو ٹیسٹ کیا جائے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ بالکل واضح آیات ہیں، اس میں باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا. قرآن حکیم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا عقیدہ بالکل واضح ہے.